آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں مختصر سے وقت میں پردہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام پارسائی کا اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے اور ماں، بہن، بیٹی، رشتہ دار، محلے دار سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اسلام انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے اور گندگی اور غلاظتوں سے اہل ایمان مسلمان کو بچاتا ہے۔ اسلام امن اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اسلام فحاشی اور یعنی اور بے پردگی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسلامی تعلیمات پاکیزہ اور روشن ہیں۔ اسی کی ایک کڑی مسلمان عورت کے لیے پردہ بھی ہے، کیونکہ آج جس طرح کی آوارگی مزاج، آوارہ مزاج عورتیں پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر لوگوں کے سامنے جا کر جلوس نکال کر اعلان کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی جو میں مرضی کروں، لیکن جو مسلمان عورت ہے، جو اہل اسلام عورت ہے، جو رب کے قرآن کو ماننے والی ہے اور حبیب کبریا علیہ السلام کی سنت و فرمان کو ماننے والی ہے، وہ عورت ایسی آوارگی کو ہرگز پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ عورت پاکیزگی، پارسائی کو پسند کرتی ہے اور وہ کہتی ہے میرا جسم میرے رب العالمین نے بنایا ہے، اللہ نے مجھے جسم عطا کیا ہے، میرے جسم کے اوپر میری اپنی مرضی نہیں، میرے جسم کے اوپر چلے گی تو عرش والے خدا کی چلے گی یا مدینے والے مصطفیٰ کی چلے گی۔ جو مسلمان عورت ہے، اور یہی عورتیں جو جنت کی حقدار ہوں گی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، یا میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ عورتیں جو کہتی ہیں جی جسم میرا، جسم میری مرضی، حقیقی بات ہے آج تو یہ آواز نکالتی ہے
یہ آواز بھی بلند کرتی ہے، تجھے اسلام نے یہ قوت دی ہے، تجھے اسلام نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے اور اپنا اظہار کرنے کی اسلام نے ہی تمہیں جرأت دی ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں، آج کہتی ہے نا کہ میرا جسم، تیرا جسم اسلام سے پہلے تیرا جسم محفوظ نہ تھا۔ جب تو 6 سال کی ہوتی تھی، دور جہلیت کے اندر لوگ فوری طور پر تمہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورت کی کوئی قدر و قیمت، کوئی قدر و منزلت اسلام سے پہلے نہ تھی۔ آج بھی یورپ محققین جو ہیں، ان کے نزدیک گناہ کی بانی عورت کو سمجھا جاتا ہے، عورت کو فتنہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہ کی ابتدائی عورت نے کروائی، یہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اسلام عورت کو رفت دیتا ہے، اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، اسلام عورت کو رائٹس دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے 2 بیٹیوں کی سن بلوغت تک، بالغ ہونے تک اچھی پرورش کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی 2 مبارک انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جنت میں میں محمد کے ساتھ وہ اتنا قریب ہوگا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا۔ لیکن بیٹیوں کو سرور کائنات علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور 6 سالہ بچی یا 5-6 سال کی ہو جاتی تو لوگ جا کر عزت کے نام پر ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اسلام بچی کی پرورش پر، اسلام بچی کو پالنے پر جنت کی وارنٹی دیتا ہے، جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ بیٹی کو پالنا باعث سعادت ہے، باعث عظمت ہے اور دخول جنت کا باعث ہے۔ اس لیے تو اس کو یہ خود یاد کرنا چاہیے، یہ سارے حقوق و رائٹس جو تجھے اسلام نے دیے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب تجھے یہ حقوق و رائٹ نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شروعات سے بات لیتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے جب پردے کا حکم ہوا، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب آقا مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے محبوب، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نیک و بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہی دے دیں۔ تو اس بات کا اظہار کیا رب ذوالجلال کو، فاروق اعظم کی یہ بات اور ان کا یہ مشورہ پسند آیا۔ کائنات کے رب نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرمائی۔ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور عالم اسلام کی دوسری مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے سروں کے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے رکھا کریں، اور سر سے نیچے جلباب اس چادر کو عربی زبان میں کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے، اس کو کہتے ہیں جلباب، اور میں کہ وہ اوپر سے نیچے تک لے لے۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں مولوی کا برقع، مولوی کا پردہ،
مولوی کی داڑھی، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ لوگ اسلام کے مخالف ہیں اور اس طرح کا نام لے کر دین اسلام کے بڑے بڑے فرائض کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ برقعے کا حکم، یہ حجاب کا حکم، یہ نقاب کا حکم، یہ عرش والے رب نے دیا ہے۔ تاجدار مدینہ کو سورہ احزاب 22ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان پاک سے اعلان کروا کے کائنات کے باسیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پردہ ہونا چاہیے مسلمان عورت کے لیے۔ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور جو عورتیں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتی ہیں، اور وہی عورتیں سمجھ لو کہ جنت کی حقدار ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لے نا، فرمایا 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے عورت چاہے گی گزر جائے۔ فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہماری ماؤں اور بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بیویوں کا یہی طرز عمل ہے یا اس کے مخالف ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہن اور بیٹی باہر ہرگز نکلے نہیں، غیر محرم کے ساتھ باہر جانے کی ہرگز اجازت نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے یہ عورتیں تو کیا ہیں، ہماری عورتیں کیا ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بیویاں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں عورتیں قرار پکڑی رکھیں۔ گھروں کے اندر ٹھہرنا چاہیے عورت کو، اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہے، اس کا مسکن جو ہے اس کا گھر ہے۔ باہر اگر جائے ضرورت کے تحت جا سکتی ہے، لیکن شرعی پردے کے اندر جائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام جن کی ازواج مطہرات رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں رب العالمین نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا اور قریبی ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور رسول کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، اس کے باوجود بھی مومنوں کی ماؤں کو مومنوں سے پردے کا حکم دیا ہے۔ ہم کس طرح کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ میرا فرسٹ کزن ہے، یہ میرا سیکنڈ کزن ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرے پھوپھی زاد ہے، یہ چچا زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب غیر محرم رشتے ہیں، سب سے پردہ ہے شریعت کے اندر۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، اسی کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ عورت کا معنی پردہ تھا، عورت کا معنی تھا کہ وہ پردہ کرے، عورت کا معنی تھا کہ وہ پردہ کرے۔ لفظ عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز، جس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ حدیث الفاظ موجود ہیں، اور وہ بھی پردے کے لیے آیا یہ لفظ عورت کے لیے۔ لفظ عورت کا معنی پردہ ہی آیا اور چھپانے کی چیز۔ حدیث کے اندر بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہاں پر بھی عورت کو چھپانے کی چیز کہا گیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، چھپاتا بندہ اس چیز کو ہے جو انتہائی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا الدنیا کلھا متاع، فرمایا دنیا ساری فائدے کا سامان ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے، سب سے قیمتی متاع جو ہے، سب سے قیمتی سامان جو ہے وہ عورت کو قرار دیا۔ دنیا کا سارا سامان، دنیا کی ساری مال و زر ایک طرف ہے، سرور کائنات نے سب سے قیمتی چیز نیک عورت کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے اتنا ہی بندہ چھپا کے رکھتا ہے، اسے اتنا ہی محفوظ کرتا ہے، لیکن عورت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی کہ میں آزاد، میں آزاد، میں آزاد۔ جو کہتی ہیں آزاد آزاد، حقیقت میں ہیں وہ عموماً ایسا ہوتا ہے آزاد آزاد کرنے والی وہ مکمل برباد ہوتی ہیں، اور ان کی بربادی آج سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، اور اس کے نتیجے بھی بڑے واضح سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر بندہ سمجھ جائے نا تو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور ایک عربی عالم نے تذکرہ کیا اس کا کہ دمشق یونیورسٹی کی ایک طالبہ جا رہی تھی، دمشق یونیورسٹی کی طالبہ نقاب کے اندر اور برقعے کے اندر جا رہی تھی، پوری طرح حجاب پہنا ہوا، اور گرمی کی شدت میں جا رہی تھی۔ ساتھ والوں نے یہ کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، اتنی گرمی کی شدت کے اندر، اتنی شدید گرمی کے اندر اپنے آپ کو اتنے بڑے حجاب کے اندر آپ نے قید کر رکھا ہے، اتنے اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس طالبہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آؤ نہ تاؤ دیکھا۔ اس نے جامع الفاظ میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی، کیونکہ وہ عورت اللہ والی تھی، وہ طالبہ جن کا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا تھی، وہ طالبہ تھی جن کا رول ماڈل حضرت صدیقہ کائنات تھی، وہ رول ماڈل اپنا کس کو سمجھتی تھی؟ ازواج رسول کو سمجھتی تھی، بناتے رسول کو سمجھتی تھی، اور صحابیات رسول کو سمجھتی تھی۔ اس نے آگے سے جواب دیا، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ اس بچی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جواب دیا، کہتی ہے کہ کہہ دو ان سے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ، بہت زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ اس کی حقیقت کو جانتے ہوتے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس نے سب کے منہ بند کر دیے، اور رب العالمین کے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا، فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جو 70 درجے زیادہ گرم ہوگی۔ تو کہا یہاں کی گرمی اللہ کے دین کے لیے برداشت کر لینا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے پردہ کر کے اگر یہ گرمی برداشت کر لی تو کل رب ذوالجلال جہنم کی بڑی گرمیوں سے محفوظ کر لے گا۔ حقیقی بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی پاک علیہ السلام کی صحابیات، سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی نوجوان لڑکا میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کی جب اس کی ماں حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی اور جلدی سے جاتی ہیں، بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، اچھا سا نقاب کر کے جلدی سے نقاب کرتی ہیں، اور نقاب کر کے شرعی حجاب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں جاتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات کروں کہ میرا بیٹا کس طرح شہید ہوا، اس کا معاملہ کیا ہے، کیسے شہید ہوا۔ تو ایک صحابی نے جب دیکھا کہ اتنی، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دیکھو اتنی مصیبت کے اندر، اتنی پریشانی کے اندر آئی، اور پھر بھی اتنا گہرا نقاب کر کے اور اتنا پردہ کر کے آئی ہیں، کیونکہ جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، برداشت نہیں کرتی۔ جب سن کے دوپٹہ بھی یاد کہاں رہتا ہے، ننگے پاؤں باہر بھاگ آتی ہیں کہ میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو کیا ہو گیا۔
لیکن ماں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا حیا کر کے پردہ کر کے آئی۔ جب صحابہ نے بات کی دیکھو بیٹا اس کا مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن کیا کرنے آئی ہے، پھر اس طرح اتنے گہرے نقاب میں آئی۔ اس صحابیہ نے حضرت ام خلاد نے جواب دیا، کہا کہ کیا بات کرتے ہو، میرے بیٹے کی جان گئی ہے، میری شرم و حیا تو نہیں گئی، میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن میری شرم و حیا تو نہیں مری۔ اس صحابیہ نے آب زر سے لکھنے والا جواب دیا، آج ہم دیکھتے ہیں وہ عورتیں کہاں ہیں، ان کے نام تو دنیا میں موجود ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نام عائشہ ہے، نام حفصہ ہے، نام فاطمہ ہے، نام رقیہ ہے، نام زینب ہے۔ اللہ اکبر، صحابیات کے نام تو چلتے ہیں لیکن کام صحابیات والے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں فلاں فلم ایکٹر نام عائشہ ہے، فلاں تھیٹر میں کام کرنے والی نام فاطمہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، کس طرح کی عورتوں کے، مقدس عورتوں کے، حضرت سمیہ جیسی عورتوں کے نام، فاطمہ الزہرا، بطول بنت رسول جیسی عورتوں کے نام تو استعمال کرتی ہو، لیکن کاش کہ آج کی مسلمان عورت کا نام تو مسلمان والا ہے لیکن کام شیطان والے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر سمجھ جائے آج کی مسلمان عورت دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات گھر میں موجود تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ اکبر، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھی۔ نبینہ صحابی جب آگئے، نبی پاک نے پردہ کر لو جلدی سے، تو کیا نبینہ صحابی ہیں، تو ازواج مطہرات نے سمجھا کہ اس سے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو نبینہ صحابی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینہ صحابی تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کے مؤذن تھے۔ تو آگے ازواج مطہرات نے کہا، اللہ کے نبی یہ تو نبینہ ہے، اس سے کیا پردہ کرنا ہے؟ تو کائنات کے امام تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نبینہ ہے۔ غصے کے اندر آگے کہا وہ تو نبینہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم دونوں نبینی تو نہیں ہو، تم تو اسے دیکھ رہی ہو۔ جہاں سے پتا چلا کہ عورت کا مرد کو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا بھی درست نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ نبینہ ہے لیکن تم دونوں تو نبینہ نہیں ہو، تم اس کو نہیں دیکھ رہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اتنی پارسائی ہے، اتنا پردہ ہے اسلام کے اندر، لیکن آج وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسی عورتیں ایسا لباس پہننے والی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق جن عورتوں کا لباس نہیں، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی بے پردہ عورتیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی عارضی و ناپائیدار ہے، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کے اوپر غرور و تکبر نہ کر میری بہن، اگر تو جنت چاہتی ہے تو سرور کائنات علیہ السلام کے پیچھے چل، کیونکہ حیا جو ہے، حیا نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء من الایمان، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا یہ شرم و حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے۔ جس بندے کے اندر شرم و حیا موجود ہوتی ہے اس عورت اور مرد کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، اور جس کے اندر شرم و حیا موجود نہیں اس کے اندر سمجھ لو ایمان ختم ہو گیا ہے۔ بظاہر ایمان کا دعوے دار بنا رہے، بنی رہے، لیکن اس کا حقیقت میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں، اہل ایمان عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں،
میرا جسم میرے رب کی مرضی ہے، میرا جسم میرے رب نے بنایا ہے، میرے رب کا فرما بردار ہے میرا جسم، یا میرے جسم پہ رب کا حکم چلے گا یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جو سر خم تسلیم کرتی ہے وہی عورت تو مومنہ ہوتی ہے۔ اس لیے مومنہ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ خیال کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے سے شرم و حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرے۔ جب شرم و حیا ہی ختم ہوگی تو پھر اس کے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اسلام پارسائی کا درس دیتا ہے، اسلام نفاست کا علم دیتا ہے، اسلام نفاست کا درس دیتا ہے، اسلام پاکیزگی و طہارت کا درس دیتا ہے، گندگی فحاشی اور یعنی و غلاظت سے دور رکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام ایک دن بیان فرما رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو دیوس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک بندے کا ذکر کیا کہ وہ جو دیوس ہوگا، فرمایا دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس کی ماں بہن بیٹی بے پردہ۔ حضرت صدیق الحسن خان محدث بھوپالی علیہ رحمہ بہت بڑے شیخ الحدیث، بڑے محدث تھے، بڑے محقق اور بڑے رائٹر تھے۔ نواب صدیق الحسن خان صاحب اور ان کی نوابزادی بیگم پردہ نہیں کرتی تھی، اسے سمجھاتے رہتے تھے، لیکن ایک دن جب مدرسہ جامع دارالحدیث کے اندر حدیث مبارکہ پڑھاتے ہوئے جب یہ حدیث آئی دیوس جنت میں نہیں جائے گا تو حضرت شیخ الحدیث نے کہا کہ جب شام کو میں اپنی زوجہ کے ساتھ آؤں گا تو پھر مجھ سے پوچھنا کہ دیوس کون ہوتا ہے اور پھر دیوس آپ کو دکھاؤں گا۔ جب وہ شام کو تشریف لائے طلباء نے جا کے پوچھا، نوابزادی ان کی زوجہ بھی پیچھے سوار تھی اور بے پردہ تھی، اور جب بچوں نے جا کے بھاگ کر استاد گرامی سے پوچھا استاد جی یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے بڑے پیارے الفاظ میں نقطہ سمجھایا، فرمایا دیوس دیکھنا تو مجھ جیسے لوگوں کو دیکھ لو۔ بڑی حیرت کے اندر ڈوب گئے کہ دیوس آپ کو دیکھ لیں، کہا دیوس تو جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث نے کہا جس کی بیوی بے پردہ بیٹی بے پردہ، دیکھو میری بیوی بھی بے پردہ ہے تو میں بھی دیوسوں میں شامل ہوں۔ تو بیوی کو شرم آئی، نقطہ سمجھ آیا، اس نے اس دن سے عزم کیا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ پردہ کروں گی اللہ کی توفیق سے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے پھر پردے سے زندگی گزاری، حتیٰ کہ صدیق الحسن خان صاحب کی زوجہ نے تہذیب نسواں کے نام پر اسی عورت نے پھر پردے پہ کتاب لکھی ہے، آج بھی وہ بازاروں کے اندر مل جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو سمجھ عطا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، کسی کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ میری مسلمان بہن، سارے عزت تجھے اسلام دیتا ہے، اسلام تمہیں تحفظ دیتا ہے، اسلام تیری حرمت کو بیان کرتا ہے، اسلام تجھے عزت دیتا ہے۔ یورپ والوں نے عورت کو کیا ایڈورٹائز کا ایک کھلونا بنایا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے کاروباری اشتہار بنا کے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر ماں ہے، عورت ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور فرمایا عورت بہن ہے تو لائق عظمت ہے، لائق خدمت ہے، اگر بیٹی ہے اس کی پرورش دخول جنت کا باعث ہے۔ اسلام تجھے یہ عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں رفت دیتا ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر پردے کے اندر گزار دے گی تو بڑی کامیابی ہے، اگر بے پردگی میں بھی گزار دے گی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار دے گی تو گزرتے تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ناکام و نامراد ہو جائے گی۔
दुनिया से भी कुछ नहीं मिलेगा, आखिरत में भी दखूल जहन्नम का बायस बन जाएगी। बात कहते हैं कि क्या जी पर्दा, अल्लाह अकबर। पर्दा के हवाले से एक थोड़ी सी बात है। पर्दा कहते हैं कि जी चेहरे का पर्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चेहरे का पर्दा कहते हैं जी चेहरे का पर्दा है या नहीं। बाज मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि जी चेहरे का अगर पर्दा ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन हकीकी बात यह है कि चेहरे का पर्दा हदीस मुबारका से साबित है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर, ये हसन सनद के साथ ये मौजूद है। मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये हदीस मुबारका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर बयान करती हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के अंदर अपने चेहरों पर नकाब किया करती थी और मर्दों से अपने चेहरों को हम ढांप के रखती थी। इससे पता ये चला है कि चेहरे का पर्दा भी जरूरी है और लाजमी है। और फिर सहीहुल बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारका हजरत आयशा का जो पीछे रह जाना और उनके ऊपर जो इल्जाम भी लगा इफक के वाकया के अंदर, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हजरत सफ़वान ने भी बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा ने फौरी तौर पर जब मुझे देखा आते फौरी उसने अपना चेहरा ढांप लिया। पता ये चला कि औरत का चेहरा ढांपना नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर अक़दस से साबित है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया उम्रा के हवाले से, कहा कि औरतें ये काम ना करें। नबी पाक ने फरमाया औरतें दस्ताने ना पहने, क्योंकि औरतें हाथों को भी छुपा के रखती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एहराम की हालत में औरत दस्ताने ना पहने। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द पगड़ी वगैरह ना पहने। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने औरतों को यह कहा कि औरतें अपने चेहरे पर निकाब ना करें। यह बात कहना अल्लाह के रसूल का एहराम के अंदर चेहरे पर निकाब ना करने का मना करना इस बात पर दलालत करता है कि उस वक्त औरतें नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात और दीगर औरतें अपने चेहरों पर निकाब करती थी। इसलिए नबी पाक ने फरमाया एहराम की हालत में निकाब ना करना। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में चेहरे का भी निकाब औरतें करती थी। हमें यह देखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब चेहरे का निकाब था तो आज भी चेहरे का निकाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोगों तन्हाई में औरत के पास न जाओ, अकेली औरत के पास न खड़े हो, उसके ऊपर न दाखिल हो, खलवत के अंदर उसके साथ न जाओ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा ना करो। जब आपने ये मना किया, मुस्लिम बुखारी तिरमिज़ी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि ऐसा ना करो, अंसार में से एक मर्द ने, अंसारी सहाबी ने पूछा अल्लाह के महबूब क्या देवर से भी पर्दा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक जुबान नबुव्वत से फरमाया देवर तो मौत है। हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं कि देवर तो मौत है, उससे पर्दा बहुत जरूरी है हर लिहाज से। लेकिन आज हमारी कमजोरियां हैं, हम ये बात समझते नहीं है कि पर्दा फर्ज है मुसलमान औरत के लिए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को भी मालिक कायनात ने वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जहलियतिल ऊला, अल्लाह ने फरमाया कि अज़वाज मुतहरात को फरमा कि अपने घरों के अंदर करान पकड़े रखो और दौर जहलियत की तरह अपनी ज़ेबाइश को, अपनी ज़ेब ज़ीनत को जाहिर न करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के लिए जब पर्दा फर्ज है, और कौन सी औरत है जो कहती है अच्छा जी दिल का पर्दा होना चाहिए? क्या तेरे दिल का पर्दा हो सकता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात
آپ علیہ السلام کی بنات اور صحابیات، کیا ان کا پردہ نہیں ہو سکتا تھا دل کا؟ ان کے دل پردوں سے خالی تھے کہ انہوں نے نقاب پوشی؟ کہتے جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، کئی کہیں گی فلانے کے اندر داڑھی ہے، کئی کہیں گی جی اسلام میں پردہ، پردے میں اسلام نہیں، کئی کہیں گی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اگر اس طرح کہیں گے اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، اسلام میں روزہ ہے، روزے میں اسلام نہیں، اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں، اسلام میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں اسلام نہیں، تو پھر اسلام کیا بچے گا پیچھے؟ اس طرح کی ڈرامے بازی وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں اسلام کے باغی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ انہوں نے دنیاوی شو بازی کے لیے اسلام کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بیاہ شادی کی تقریبات کے اندر مرد و زن کا اخلاط ہوتا ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی اور نماز کے اندر پہلی صفوں کے اندر بیٹھنے والے، لیکن بیٹیاں بے پردہ ہیں، باہو بے پردہ ہے، بیوی بے پردہ ہے، اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کو ایسا پسند نہیں ہے، اور ہمارے لوگ زیادہ یورپ کی تقلید کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں، اور یورپ کا نام بھی بڑے سٹائل سے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے رول ماڈل نبی پاک علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا گھرانہ، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل میری مسلمان بہنوں کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جب مرد اور عورت، غیر مرد اور غیر عورت ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے درمیان۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بات کہہ دی کہ اس طرح عورت کے کو دیکھ کر مرد کے خیالات کے اندر گندگی و غلاظت آئے گی، یہ باتیں تو قرآن میں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ازواج مطہرات کو بھی کہا ہے کہ جب تم ان سے ایسی باتیں کرو گی تو پھر جس کے دل کے اندر بیماری ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر بھی ایسا پیدا ہوگا قرآن کے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہی، نبی پاک علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، لیکن اتنی سی بات کو اٹھا کر جو مغرب زدہ اور بے پردہ عورتوں والے، بے پردہ ماؤں والے، بے پردہ بہنوں والے، اور وہ تماشا کرنے لگ گئے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیالات گندے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ فرمایا کہ ایسی بات نبی پاک کی ازواج مطہرات کو رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے نرم لہجے میں نہ بات کرنا، تو پھر کیونکہ جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہوگا۔ حالانکہ ازواج مطہرات کے پاس آنے والے تو رسول کے صحابہ تھے، اگر ان صحابہ کے اندر ایسی بات پیدا ہو سکتی ہے، ہونے کا امکان ہے، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا کہ عام بندے کے اندر ایسا خیالات پیدا ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ذہن کی بات ہے۔ وہ ایسے گندے ذہن کے مالک نہیں ہیں، وہ متقی و پارسا ہیں۔ وہ اگرچہ وہ 10 کلو کا پگڑ اس نے نہیں باندھا ہوا، اگرچہ وہ کوٹ و ٹائی میں نظر آتا ہے، لیکن الحمدللہ نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، عالم ربانی ہے، ماں اور بہن بیٹی کی تمیز رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے ہمارے لیے جو پیغام ہے اسلام کا، دل ہو وفا پسند، نظر ہو وفا پسند، دل ہو وفا پسند، نظر ہو حیا پسند، دل ہو وفا پسند، نظر ہو حیا پسند، جس حسن میں یہ وصف ہے وہ ہے خدا پسند۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح معنوں میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔